ایسا جی آج میرواز کشمیر جناب محمد یوسف شاہ صاحب جو ریاست کے نامور ترین 20ویں صدی کے علماء کرام اور مذہبی شخصیات میں سے ایک تھے اور ہمارے صدر بھی رہے اور تحریک آزادی کشمیر کے برداروں میں سے ایک رہے. ان کی یہاں آج مزار پر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہاں پر سب اکٹھے ہیں. ان کے ساتھ ہی ریاست کے ایک اور فرزند جناب محمد یوسف بھائی صاحب کی بھی قبر ان کی اپنی وصیت مطابق میرواز صاحب کے قریب ہی ان کے مزار کے اسی احاطے میں دفن کی گئی ہے. میں یہاں مولوی میرواز کشمیر فاروق صاحب کا اگر نام نہ لوں تو پھر وہ تاریخ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اللہ ان کے فرزند کو بھی ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی جو رہنمائی ہے اس کی توفیق عطا کرے جس طرح وہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جناب گیلانی صاحب کی اللہ تعالیٰ صحت دے. ان کا وجود ہمارے لیے باعث غنیمت ہے اس تحریک کے لیے. اور پھر ساتھ ہمارے زعماء کرام جو غیر قانونی طور پر دیار غیر میں ایک غیر ملک میں جس کو ہندوستان کہتے ہیں وہاں پر گرفتار ہیں. اس میں جناب یاسین ملک صاحب ہیں, جناب سید شبیر شاہ صاحب ہیں, ہماری بہن آسیہ اندرابی ہیں, ان کے شوہر ہیں, اسی طرح سے بے شمار اور لوگ, اور پھر 11,000 ہمارے بچے ہمارے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ ہندوستان کی جیلوں میں قید ہیں 5 اگست کے بعد. تو یہ آج بڑا ابتلا کا وقت ہے اس ریاست جموں کشمیر میں. وہاں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے لیکن وہ شکل قلب ہندوستان کی جو سیاسی قیادت ہے جن کے ہاں ہدایت نہیں, اور اللہ سے دعا کہ اللہ انہیں غرق کرے, نیست و نابود کرے, وہ اور اس کے جو وہاں پر گماشتے جو کچھ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تباہ برباد ہوں گے. اور میں آج اپنے جموں کے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے کشمیریت کے نام پر ہم ایک ہیں, اکٹھے ہیں ہم. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو تباہ برباد ہونے سے مٹانے سے آپ کو ریاست میں وادی سے آگے بڑھ کر جو آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مذہب کی, کسی علاقے کی, خواہ وہ جموں میں ہو یا وہ وہاں پر اپنا یہ جو ہے لداخ میں ہو. یہ سب کی ذمہ داری ہے. وہ لداخ ہے, وہ جموں ہے, وہ مظفر آباد ہے, وہ گلگت ہے, وہ سری نگر ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جغرافی اکائی کو باہر رکھنا, اس کا جو کلچر ہے اس کو باہر رکھنا, اور وہ جو بھائی چارہ جو ریاست جموں کشمیر کا طور امتیاز رہا ہے اس کو باہر رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ریاست جموں کشمیر بہت جلد آزاد ہوگی اور اسی ظلم و ستم کے بہانے انشاءاللہ ہندوستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور دنیا کے سامنے عبرت کا باعث بنے گا. یہی میں اپنے افواج پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس پابندی کے ساتھ نام مساعد حالات کے اندر ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے, جب دشمن ان پر جب بمباری کرتا ہے جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہندوستان نے اپنی جو بھاری توپیں وہ اس نے آبادی کے اندر لگائی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کو روکنا. بہرحال ان کی ہم مہارت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور پھر یہاں جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہمارے محکمہ صحت ہے, ہماری پولیس ہے, ہمارے یہ قومی رضاکار ہیں, ہمارا سول ڈیفنس ہے, ہمارا SDM ہے, سارے لوگ, ہمارا معاشرہ پورا, NGOs کو, سب لوگوں کو, ضلعی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس کو کر رہے. میں آج شہریوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے ہولڑ سیدہ میں باغ کے پاس سے ایک میسج جو ہے وہ سنا اس کے اوپر واٹس ایپ پر کہ انہوں نے ہولڑ سیدہ میں ان لوگوں نے وہ سبقت لے لی ہے. سادات کا وہ گاؤں ہے, جو حسن شاہ گردیزی جیسے لوگ جو ہیں وہ جو بطلے جلیل جو وہاں پر پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون بازار نہیں جائے گی باہر, ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے, جنہوں نے لے لیے وہ عید کے بعد لیں. یہی آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ یہ جو بیماری ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ہم ہم یہ نئی خریداری کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ جو آپ کے پیچھے جن کے لیے یہ ان کے پاس یہ ان کی بساط نہیں ہے, تو یہ بھائی چارے کا بھی ہے, یہ خوشی بنانے کا بھی ہے. عید کے بعد جب یہ رمضان کے بعد جب ہم عید مناتے ہیں
لیکن ان بھائیوں کو بھی کریں. تو میں اپنے تاجر بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بضد نہ ہوں کہ نہیں ہر وقت اس بازار کو کھلا رکھا جائے، ہر وقت بازار کو کھلا رکھا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو میں انشاءاللہ تعالی 1-2 دن کے اندر ہم فیصلہ بھی کریں گے. اور پھر یہ جو اب آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس آخری عشرے میں اس صورتحال کو دیکھ کر اپنی جو وہ تقریبات جو مناتے تھے، وہ یوم علی ہے، وہ حضرت فاطمہ کا دن ہے، خاتون جنت کا نزول قرآن ہے، اسی طرح سے اپنی دیگر عبادات ہیں ہماری، اس میں یہ اعتکاف وغیرہ سب کچھ ہے. تو اس کو دیکھ کر جو ہے میں سب سے انشاءاللہ میں 19 رمضان کو سب میں علماء کرام کو بلاؤں گا، ان سے میں مشورہ بھی کروں گا. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ یہ وقت ہے آج کہ اس ہندوستان کو بھی ہم نے ایک سبق دینا ہے کہ ہم ایک ہیں، دنیا کو بھی دینا ہم نے ایک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں آزاد کشمیر نے جو ہے سبقت حاصل کرنی ہے کہ یہاں ہم سب ایک ہیں. ایک منٹ، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام جو ہمارے غیر ملک میں ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے زلزلے میں. جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی ہم پر بڑی مدد کی ہے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کے جو درجات ہیں اس کو بلند رکھے.